کہ ہر کمپیوٹر نیٹ ورک پہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو میں اب کیا کروں گا، جو میرے سرور کے ساتھ پرنٹر اویلیبل ہے، جو میرے سرور کے ساتھ اسکینر اویلیبل ہے، موڈم اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل ہے، میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنی نوڈس کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. اب چاہے میں لوکل ایریا میں کام کر رہا ہوں یا میں وائڈ ایریا میں، چاہے میں میٹروپولیٹن ایریا میں کام کر رہا ہوں، پرپس کیا ہے؟ نیٹ ورکنگ کا شیئرنگ کرنا، ریسورسز کو اویلیبل کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ ہر کلائنٹ یوزر ایزیلی اسیس کر سکے. اب بیٹا تیسرے نمبر پہ ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک. یہ تھرڈ ٹائپ. ود ان اے سٹی اور ٹاؤن، ایک شہر کے اندر، ایک ٹاؤن کے اندر، ایک محدود ایریا کے اندر، لمیٹڈ ایریا کے اندر، ایسا لمیٹڈ ایریا جو کہ لوکل ایریا نیٹ ورک سے بڑا ہو اور وائڈ ایریا نیٹ ورک کے مقابلے میں وہ ایریا کم ہو، چھوٹا ایریا ہو، ٹھیک ہے. تو اس نیٹ ورک کو میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہا جاتا ہے. دوبارہ سنیں، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک سے مراد ود ان اے ٹاؤن، ود ان اے سٹی، اتنا ایریا جو آپ کے لوکل نیٹ ورک ایریا کے مقابلے میں زیادہ ہے اور وائڈ ایریا کے مقابلے میں کم ہے یہ بھی جیوگرافیکل ایریا. جس طرح یہاں پہ جیوگرافیکل ایریا ہے، تو میٹروپولیٹن ایریا کے اندر بھی سیم یہی پروسیجر ہوتا ہے کہ یہ بھی جیوگرافیکل ایریا ہی ہوتا ہے، لیکن لین سے زیادہ، وین سے کم. اسے کہتے ہیں میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک. اب بیٹا جی اس میں جو اس کی کامن ایگزامپلز ہیں وہ نمبر 1 پہ موبائل کمپنی. اب ایک موبائل کمپنی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹاؤن میں، ایک علاقے کے اندر وہ ایک ٹاور پلیس کرتے ہیں. اب جتنے بھی اس کمپنی کے کنیکشنز ہیں، سمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس ڈیوائس میں بھی آن ہوگی، اگر وہ اس ایریا کے اندر ہے، محدود ایریا کے اندر ہے، تو وہ اپنے اس ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے. اور ٹاور کیا کر رہا ہے؟ ٹاور اس ایریا کے اندر ایز اے سرور ایکٹ کر رہا ہے. وہ اپنے ساتھ کنیکٹ ہونے والی ڈیوائسز کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹاور میرا سرور، میری تمام موبائلز جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، اس نیٹ ورک والی سم یوز کر رہے ہیں، کنیکشن یوز کر رہے ہیں، وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بن گئے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں. تو وہ نیٹ ورک کیا کر رہا ہے؟ ایز اے سرور ان اپنے تمام کلائنٹس کو سروسز شیئر کر رہے ہیں. تو نیٹ ورک کا پرپز ہی یہی ہے، چاہے وہ ٹاؤن ہے یا سٹی ہے. دوسری اگزامپل انٹرانیٹ. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کمپنی ہے، اس کے ایک ہی ٹاؤن کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر ملٹیپل نیٹ ورکس ہیں. تو وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے، انٹرنیٹ نہیں، صرف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان تمام نیٹ ورکس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ریسورسز ڈاٹا شیئر ہوئے. انٹرانیٹ یہ بھی ایگزامپل ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کی. اب بیٹا جی جب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھی نیٹ ورک کے اندر لوکل ایریا بھی ہے، وائڈ ایریا ہے، میٹروپولیٹن، ہم نے ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینس بھی دیکھ لیے. اب ہم بات کرتے ہیں سٹینڈرڈس کی کہ بھی ان کے معیار کیا ہوں گے، کہ جو ہم نیٹ ورک بنا رہے ہیں کیا کوئی سٹینڈرڈس بھی ہوتے ہیں، بس ایسے ہی شروع کر دیا جاتا ہے. تو نیٹ ورک سٹینڈرڈس سے مراد ہوتا ہے پری سائز ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایسے اہم ترین معلومات ہوتی ہیں جن کی بحاف کے اوپر آپ اپنے نیٹ ورک کو ڈیزائن کرتے ہیں. جن معلومات کی بنیاد پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کتنی نمبر آف ڈیوائسز ہوں گی جو اس سے کنیکٹ ہوں گی، کتنے نمبر آف ریسورسز ہیں جو کہ اس نیٹ ورک پہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے پراپر سٹینڈرڈز ڈیزائن کیے گئے. وہ سٹینڈرڈز پری سائز ڈاکومنٹس ہیں. ان ڈاکومنٹس کے اندر ٹیکنیکل اور فزیکل اسپیسیفیکیشن موجود ہے. فزیکل اسپیسیفیکیشن کے اندر اس کے ہارڈ ویئر، اس کے سافٹ ویئر کی بات کی جائے گی کہ بھی نمبر آف ہارڈ ویئرس کیا ہونے چاہیے، نمبر آف سافٹ ویئرس کیا ہونے چاہیے. جس طرح ہم نے راؤٹر میں بات کی کہ بھی اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم بھی ہے اور راؤٹنگ پروٹوکولز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مینجمنٹ سافٹ ویئر بھی ہے. تو سیم یہاں پہ اسی طرح سے فزیکل کے اندر ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر دونوں چیزیں شامل ہیں.
اور اس کے بعد ٹیکنیکلی ہے کہ جو ہارڈ ویئر ہے بھی اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کی لیمٹس کیا ہیں، اس کے اندر ٹربل شوٹنگ کا میتھڈ کیا ہے، اس کے اندر آپ کس طرح اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے اندر ریکوریز کی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ٹیکنیکلز کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ جو نیٹ ورک سٹینڈرڈز ہیں نا، ان کو 2 ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ڈی فیکٹر، دوسرے کو بولتے ہیں ڈی جور، ڈی فیکٹر اینڈ ڈی جور۔ آج کل جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل ہے اس کے لیے کوئی بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے کوئی بہت ٹیکنیکل معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ خود ہی کیا کرتے ہیں، ایک کیبل UTB کیبل بناتے ہیں، ایک اس موڈم میں لگا دی، ایک دوسرے کمپیوٹر میں لگا دی، اب وہ وہاں پہ شیئر ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی بغیر کسی بہت اہم نالج حاصل کیے وہ اپنے طور پہ ڈفرینٹ قسم کے نیٹ ورک بناتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی سٹینڈرڈ کو ڈی فیکٹو کہا جاتا ہے، بائی ٹریڈیشن اور بائی فیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر دنیا میں یہی میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے، موسٹلی ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے، کہ اس کے اندر آپ کمپنیز کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اس نے اسی طرح سے کام کرنا ہے، اس میں ڈفرینٹ اینگل سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ڈی فیکٹو کی جو بہترین اگزامپل ہے وہ ہے SNA، سسٹم نیٹ ورک آرکیٹیکچر، کہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کا آرکیٹیکچر کس طرح ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کیا جا سکتا ہے جی۔